5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 152 قواعد زبان قرآن حصہ دوم کا سبق ہے، اور یہ سبق اغراء کے بارے میں ہے، ایگزورٹیشن کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اغراء پر بات کریں، کچھ حصے اول کے مضامین کا اعادہ کر لیں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ ہم نے بتایا تھا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ جیسے آپ کہتے ہیں محمدن مرفوع ہے، محمدن منصوب ہے 2 زبر کے ساتھ، محمدن 2 زیر کے ساتھ مجرور ہے۔ اسم کی 3 حالتیں ہیں، اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ مرفوعات بنیادی طور پر 2 ہی ہیں، مبتدا اور خبر، اور مبتدا ہی کو جملہ فعلیہ میں فاعل کہا جاتا ہے، اسم فاعل۔ تو یعنی مرفوعات صرف 2 ہی ہیں، مبتدا اور خبر، اور مبتدا ہی کو جملہ فعلیہ میں اسم فاعل کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ مجرور بھی صرف 2 ہی ہیں، ایک حرف جر کے بعد آنے والا اسم، جیسے اللہ سے پہلے اگر لی لگا دیں تو للہ ہو جائے گا، للہ، اللہ کے بجائے للہ ہو جائے گا حرف۔ اور اسی طرح مرکب اضافی میں مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مجرور 2 ہیں۔ اور جیسے کتاب اللہ ہی میں اللہ کی کتاب مضاف ہے، اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اللہ جا کے اللہ ہی ہو گیا۔ تو مرفوع اسم بنیادی طور پر 2 ہیں، اور مجرور اسم بنیادی طور پر 2 ہیں، اور 6 منصوبات ہیں، 6 منصوبات، یہ کل 10 معربات اصلیہ کہلاتے ہیں۔ 6 منصوبات ہیں جو زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہیں بہت، تو آج ہم کچھ اور منصوبات آپ کو پڑھائیں گے، لیکن پہلے ان 6 کا اعادہ کر لیں۔ سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا منصوب اسم ہے وہ مفعول بہی ہے، مفعول بہی، جس پر کام کا اثر پڑتا ہے، اور اس کے بعد ظرف ہے، اور ظرف کی 2 قسمیں، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ ظرف مکان جیسے مثال کے طور پر مسجدن ایک جگہ کا نام ہے، میدانن، مسجدن، اور تو ایک جگہ وہ جو ہے بیتن، تو وہ منصوب استعمال ہوتا ہے بیتن، مسجدن، تو یہ مکان ہے۔ اور زمان جیسے بکرتن و اصیلن، بکرتن صبح کے وقت، شام کے وقت، بکرتن و اصیلن، تو یہ ظرف زمان، یہ منصوبات ہیں۔ اور کبھی حال ہوتا ہے، حالت بتاتا ہے، یہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ اور کبھی علت، وجہ، سبب بتاتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اسم ہوتا ہے تمییز، جو ہے ابہام کو کھولتا ہے۔ اور آخری چیز تھی مفعول مطلق، جس میں فعل کی تاکید اسم منصوب سے کی جاتی ہے، جیسے سلمو، سلام کرو کے بعد آپ کہتے ہیں تسلیماً، سلمو تسلیما۔ تو سلمو کا مادہ سین لام میم ہے، اسی کے مادے سے اسم استعمال ہوا، مصدر استعمال ہوا تسلیمہ، سلمو تسلیمہ، یعنی دل کی گہرائی سے سلامتی کی دعا مانگو، سلمو سلامتی کی دعا مانگو، تسلیماً دل کی گہرائی سے سلامتی کی دعا مانگو۔ تو یہ 6 منصوبات اصلیہ ہیں، مفعول بہی، ظرف، حال، تمییز اور علت
اور مفعول مطلق۔ آج ہم اب کچھ اور منصوبات کا ذکر کرتے ہیں جو کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن آپ کا جاننا ضروری ہے۔ اور آج کا سبق ہے سبق نمبر 152، اغرا۔ اغرا کا مطلب ہے ایکزورٹیشن، یعنی کسی پسندیدہ کام کو ابھارنے کے لیے یہ اسم استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو متنبہ اور خبردار کیا جائے۔ اچھا، تو یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا فعل امر محذوف ہوتا ہے، فعل امر محذوف ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، خبردار اور متنبہ کرنے والے آدمی کو مغری کہتے ہیں، اغرا یغری، مغری، اور جس کو خبردار کیا جا رہا ہے اس کو مغرا کہتے ہیں، اور جس کام کے لیے ابھارنا مقصود ہے اس کو مغرا بھی کہتے ہیں۔ ذرا ایک مثال سے ہم آپ کو سمجھائیں۔ مثال کے طور پر اہل زبان، اہل عرب کہتے ہیں العزیمۃ والصبر، العزیمۃ والصبر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلے تو العزیمہ، العزیمۃ کے بجائے العزیمۃ منصوب استعمال کیا جا رہا ہے، اور والصبر، اور صبرو کے بجائے صبرہ بھی منصوب استعمال کیا جا رہا ہے زبر کے ساتھ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عزیمت اور صبر، العزیمۃ والصبر، عزیمت اور صبر۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مخاطب سے کہہ رہے ہیں کہ عزیمت اختیار کرو، صبر اختیار کرو۔ تو یہ آپ حکم دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، جوش دلا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک لفظ چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ الزم، یعنی لازمی ٹھہرا لو، لازمی اختیار کر لو، عزیمت کو اختیار کرو، صبر کو اختیار کرو۔ تو یہاں جو جملہ کیا ہے؟ العزیمۃ والصبر، اور اس سے پہلے چھپا ہوا کیا ہے، محذوف کیا ہے؟ الزم العزیمۃ والصبر، الزم العزیمۃ والصبر۔ تو عزیمہ اور صبر دونوں منصوب ہیں۔ تو آپ چونکہ خبردار کر رہے ہیں، جوش دلا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، عزیمت اختیار کرو، صبر اختیار کرو، اس لیے آپ کو مغری کہیں گے۔ اور یہ جس آدمی کو خبردار کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے، اس کو مغرا کہیں گے۔ اور جس کام پر ابھارنا مقصود ہے، یعنی عزیمت اور صبر کے کام پر، اس کو مغرا بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اغرا میں فعل امر ہے، تو فعل اور فاعل دونوں محذوف ہوتے ہیں، دونوں محذوف ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا اس کی کچھ مثالیں ہم اور اس کی قسمیں دیکھیں۔ کبھی یہ اغرا مفرد ہوتا ہے، مفرد یعنی ایک ہی لفظ ہے، جیسے الصدق، الصدق بس، تو یعنی سچائی پر قائم رہو، سچائی پر قائم رہو، سچ بولو، سچ بولو، سچ کی گواہی دو عدالت میں جا کے، الصدقہ، الصدقہ۔ تو ایک ہی لفظ آپ کہتے ہیں الصدقہ۔ اور کبھی مغرا بھی کو دو بار لایا جاتا ہے، تکرار کی جاتی ہے۔ تو اخاکا، اخاکا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اخاک یعنی تمہارا بھائی، تمہارا بھائی، یعنی اپنے بھائی سے چمٹے رہو، چمٹے رہو، بھائی کو پکڑے رہو۔ اخاکا، اخاکا منصوب ہے، دیکھیے، اور یہاں پر الزم یہ چھپا ہوا ہے، اس کا فعل اور فاعل چھپا ہوا۔ اچھا، اسی طرح سن لیجئے، آپ کہتے ہیں الاجتہاد، 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 الاجتہاد۔ تو یہاں دو مرتبہ جو ہے اجتہاد کو لایا گیا، دونوں کو منصوب۔ مطلب یہ ہے کہ کوشش کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، مسلسل کوشش کرتے رہو۔ اچھا، بعض اوقات مغرا بہی معطوف ہوتا ہے، جیسے آپ دو چیزوں کی نصیحت کرتے ہیں، دو چیزوں کے لیے ابھارتے ہیں، الصدقہ
والاخلاص، الصدق والاخلاص. اور جیسے آپ کہتے ہیں المروءۃ، المروءۃ، تو مروءت جس کو ہم اردو زبان میں مروت کہتے ہیں، لیکن وہ ہے اصل میں عربی میں مروءت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو الصدق والاخلاص کی طرح المروءۃ والنجدۃ، تو یعنی مروت اور شرافت کا دامن تھامے رہو، المروءۃ والنجدۃ. اچھا، اب اس کی ذرا قرآنی مثالیں ذرا دیکھ لیں. تو والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم. تو شادی شدہ عورتیں محصنات بھی تمہارے لیے حرام ہیں. ہاں، البتہ لونڈیاں اس سے مستثنی ہیں. ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، کتاب اللہ. اب یہاں دیکھیے، کتاب اللہ کے بجائے کتاب اللہ منصوب استعمال کیا گیا ہے. علیکم کو یعنی اللہ کا قانون. کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں کتاب کا مطلب ہے اللہ کا قانون. علیکم، اللہ کا قانون تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اس کو تھامے رہو، پکڑے رہو، اس کی پابندی لازم کر دی گئی ہے. تو یہاں کتاب اللہ، تو یہاں اغراء کے لیے جوش دلایا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے کہ یہ حرام رشتے ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی. اسی طرح دیکھیے سورہ حج کی آیت، آخری آیت ہے، آیت نمبر 78، ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم. ملت ابیکم نہیں ہے، ملت ابیکم ابراہیم. تو اس سے پہلے ایک جملہ چھپا ہوا ہے کہ اتبعوا ملت، اتبعوا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، ان کی ملت پر، ان کے طریقے پر قائم ہو جاؤ. ابیکم، تمہارے جد امجد، اپنے جد امجد ابراہیم کے راستے پر قائم ہو جاؤ. ملت ابیکم ابراہیم. تو یہ اغراء ہے، حکم دیا گیا ہے، لیکن یہاں وہ فعل محذوف ہے. اچھا، اسی طرح سورہ بقرہ کی مثال دیکھ لیجئے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃً. صبغۃ اللہ سے پہلے اختارو چھپا ہوا ہے. اختارو، اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغۃً، رنگ کے اعتبار سے اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا رنگ ہوگا؟ دیکھیے لوگ کیا کرتے ہیں، ظاہری رنگ اختیار کر لیتے ہیں. کوئی کالی پگڑی پہن لیا، کوئی ہری پگڑی پہن لیا، کوئی پھولدار کپڑے پہن لیا. اور اسی طرح عیسائی بچے کو رنگتے ہیں پیدائش کے بعد، بیپٹائزیشن کہتے ہیں. اور تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃً. تو یہ اغراء کی مثالیں تھیں، اور اغراء میں منصوب اسم استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی تکرار کے لیے 2 مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مقصد ابھارنا اور جوش دلانا، کسی کام کی ترغیب دینا ہوتا ہے. اور اکثر الزم فعل یہاں پر محذوف ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.